ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اپنے مہمان سے. 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. 18 اگست 2018 کو پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا. یہ ہم بات کر رہے تھے اور 2 سالہ کارکردگی پہ گفتگو ہو رہی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جمشید چیمہ صاحب. جمشید چیمہ صاحب السلام علیکم, وارم ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اچھا جمشید چیمہ صاحب, 2 سال مکمل ہو گئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کوئی صحیح سمت آپ نے چوز کر لیا چلنے کے لیے آگے؟ کیونکہ پہلے 90 روز پھر وقت مانگ لیا خان صاحب نے, صحافیوں کو بلایا جاتا ہے. لیکن بیسیکلی پہلے دن سے سمت تو کلیئر تھی, لیکن سمت پہ جب تک کوئی سفر نہیں ہوتا یا عجیب نہیں ہوتی اس وقت تک لوگوں کو آپ کے بعد پنجاب کی بڑی حکومت ہے, آپ کی بڑی, ٹھیک ہے نا. اب جب کہ دیکھیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا, آپ کی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی, آپ کی فارن ریمیٹنس جو ہیں وہ پچھلے مہینے 50% بڑھی ہیں, اس مہینے 36% بڑھی ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 21 ارب ڈالر سے کم ہو کے 3 ارب ڈالر رہ گیا. آپ کے ریزرو بڑھنا شروع ہو گئے. تو فنڈامنٹل جو ڈائریکشن ٹھیک ہونے تھی اکانومی کی وہ ٹھیک ہو گئی. آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر پرفارم کرنے لگ گیا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پرفارم کرنے لگ گئی, آپ کا سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ گرو کر رہا ہے, آپ کی زراعت امپروو کر رہی ہے, پھر اب لوگوں کو جاب ملنا شروع ہو گئی. پھر واٹر سیکٹر میں کام بہت تیزی سے, مطلب جمشید صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے گا, آواز بڑی کم آ رہی ہے آپ کی. تو واٹر سیکٹر میں اگر دیکھیں تو 2 ڈیم بڑے شروع ہو گئے. پھر آپ کہہ لیں کہ جو ہائیڈل مکس ہے بجلی کا, مطلب وہ ایک بڑا امپروو کر گیا. رینیویبل انرجی اگر آپ دیکھیں تو ونڈ پاور میں یا سولر میں یا ہائیڈل میں, ایون کول میں, وہ ایک امپروومنٹ ہو گئی. اور پھر جو ریسنٹ اچیومنٹ کل ہوئی ہے, پرسوں ہوئی ہے, کہ آپ کے آئی ٹی پیز نے ایک لوٹ مار مچائی تھی اور آپ ایک فرنٹ مین تھے ان کے, یا آپ اس میں پارٹنر تھے, پارٹنر ان کرائم. تو اتنی مہنگی بجلی خرید کے تو اپنی قوم کو دے رہے تھے جس سے آپ کی پوری انڈسٹری بیٹھ. چلیں وہ معاہدے ہو گئے. 2 سال کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں جی. 2 سال میں کارکردگی میں اگر تھوڑا سا شیخ اور نوش پہ اگر توجہ ڈال دیں, اگر روشنی ڈال دیں, اس میں کیا کیا ہے؟ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے, اس کا بحران آ جاتا ہے, وہ تیل ہو, وہ آٹا ہو, وہ چینی ہو, یا شیخ اور نوش ہو, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چینی میں کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ اس وقت دنیا میں چینی سستی ہے, پاکستان میں مہنگی ہوئی. دنیا میں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں جی, میں پاکستان کی. جی میں یہی بات کر رہا ہوں, دنیا میں سستی ہوئی, پاکستان میں مہنگی ہوئی, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو تھوڑا سا سننے کی کوشش کریں. تو مطلب چینی میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیٹ بیک آیا. باقی آٹے میں اگر دیکھیں تو آٹا پاکستان میں ٹھیک بک رہا ہے. 850 روپے میں آج بھی آپ سارے پنجاب میں جہاں جائیں آپ کو ملے گا, یقیناً ملے گا. کیا خردنوش کی اگر بات کریں, گھی کی بات کر لیں, آپ آئل کی بات کر لیں, آپ پیٹرول کی بات کر لیں, تو آپ 5 سال پہلے والا لیول دیکھیں پیٹرول کی قیمت کا, آج کا دیکھیں تو آپ کو مطلب ٹھیک ملے گا. آپ کو سونا مہنگا ملتا ہے تو سونا انٹرنیشنلی مہنگا ہوا ہے, وہ غریب آدمی کی ضرورت بھی نہیں ہے. صحیح. اشیاء خردنوش میں دودھ کی بات کر لیں, گھی کی بات, آپ آٹے کی بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک مل رہا ہے جی. اگر ادارہ شماریات کی رپورٹ دیکھیں, 2 سال میں 20 کلو کا تھیلا جو اس کی اوسط قیمت ہے 331 روپے کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے, فی کلو اگر اوسط دیکھیں تو 12 روپے کا اضافہ ہو گیا. دیکھیں یہ جو آپ کہہ لیں کہ آٹے کی قیمت ہے, آٹے کی قیمت شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب دور میں 800 روپے تھی, 806 روپے, 806 روپے سے 856 روپے. اچھا, یہ ہر چیز پچھلی حکومت پہ ڈال دینا. 2 سال بیت گئے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ کافی تھا؟ مافیا کو پکڑ لیا جاتا, کون کر رہا ہے, ان کے گرد گھیرا شکنجا ٹائٹ کر دیا جاتا. یار میری بات سن لیں, میری بات نہیں سن جی رہے, جی جی, میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ 806 روپے سرکاری ریٹ تھا پچھلی گورنمنٹ میں, آج سرکاری ریٹ 856 روپے ہے. 806 اور 856 میں مہنگائی نہیں ہے. یہ روٹین کی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی ایسکیلیشن ہے وہ ہے. یہ مہنگائی نہیں ہے. 856 روپے میں اگر آٹا آپ کو نہ ملے مجھے ضرور بتانا. صحیح ہے. اگر 856 روپے میں مل رہا ہے تو 806 روپے تو پہلے بھی تھا. سو یہ ریٹ ٹھیک ہے. آپ کہہ لیں کہ آٹے کا جو آپ کہہ لیں کہ آٹے کا اسکینڈل اٹ از ناٹ ایگزسٹنگ, ہے نہیں. ٹھیک ہے, چینی والی بات آپ کی ٹھیک ہے. ان لوگوں کو ہم سزا بھی دیں گے اور ٹھیک بھی کریں گے, اور آئندہ چینی ہمیشہ سستی رہا کریں گے. اچھا, چینی سستی, ٹھیک ہے چینی سستی رکھے. اچھا, اسد عمر صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ 2 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں ہمارے. کیا مستقبل میں کوئی اچھے کے لیے, ان کے لیے کوئی پوزیٹیو سائن ہے, کوئی سافٹ کارنر ہوگا, کوئی تعلقات اچھے کرنے جا رہے ہیں آپ؟ لیکن تھوڑا سا آپ کے لیے دونوں طرف سے نا مڈ وے نکلنا ہے.
मिड पे निकलना है कि मीडिया को पहले ब्राइब किया जाता है। हम्म, वो ब्राइब तो नहीं होना, बेसिकली आप कह लें कि यहाँ पे मीडिया को अपना जो बिजनेस मॉडल है वो बदलना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर से भी हिस्सा है, गवर्नमेंट से भी हिस्सा है। मीडिया जो है बिजनेस करे, मीडिया बिजनेस करेगा, मीडिया जो है ब्राइब नहीं लेगा। तो शहबाज शरीफ साहब, ये जरदारी साहब की करप्शन का जो मुकाबला हो रहा था, ब्राइब करने का भी मुकाबला था। उसे अगर मीडिया के कुछ लोग बिजनेस कहें तो बिजनेस नहीं था, इट वाज नॉट ए बिजनेस मॉडल, इट वाज पार्टनर इन द क्राइम। तो हम वो काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो बिजनेस मॉडल में, या जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो बोलने की आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है, तनकीद करने की आज़ादी है, उसके बावजूद आपको इश्तहार मिले, प्रॉपर उनका रेट हो, तो वो हम करेंगे, वो हम करेंगे, कर भी रहे हैं। आपकी पेमेंट्स हों, लोगों का रोजगार चलता रहे, लोग अपनी बात कर सकें, सोशल मीडिया पे भी कर सकें, दूसरे मीडिया पे भी कर सकें, स्टेट के अगेंस्ट ना जाएं, स्टेट की आप कह लें कि जो एग्जिस्टेंस है उसकी सालमियत, उसके अगेंस्ट ना जाए, उससे नीचे नीचे जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, कोई मसला नहीं। सही, ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा। लेकिन जो मॉडल है ब्राइब का, वो नहीं चलेगा। अच्छा, ये नैब बयानी के मुतालिक भी असद उमर साहब ने उसी इंटरव्यू में कहा कि नैब का जो बयानिया है उसको ठीक तरह से लेकर नहीं चल पाए। अब कोई देखे आपने, कोई ठीक तरह से चल पाएंगे कि नहीं, या उसी तरह उसी डगर पे चले रहेंगे? क्योंकि अपोजिशन तो कहती है कि ये अपोजिशन मूड से नहीं निकल रही पीटीआई हुकूमत। देखिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन मूड वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो ड्यूटी थी, जो हमारा मंशूर था, हम उसी के मुताबिक चले हैं। हमने कहा था कि हम इस मुल्क में करप्शन खत्म करेंगे, हम इस मुल्क में जिन लोगों को करप्शन किया उनको पकड़ेंगे, वो हमारे हों या हमारे मुखालिफिन हों, वो उसमें तखसीस नहीं है। लिहाजा नैब को हमने आज़ादी से काम करने दिया है, हम यही करेंगे। आगे नैब क्या करता है, इसका मैं समझता हूं नैब को बताना चाहिए वो क्या करेंगे। वो अपनी सफाई दें, अपने काम की वजाहत करें, अपनी अचीवमेंट बताएं, अपनी ट्रांसपेरेंसी का जिक्र करें, वो उन्हें करना चाहिए। लिहाजा मुझे ना उनका तर्जमान बनना है, ना मुझे उनसे कोई तनकीद करनी है। वो मेरी स्टेट का अदारा है, ना मैं अदालत में तनकीद कर सकता हूँ। ये तो हो सकता है ना कि अपोजिशन को साथ लेकर बैठे, उनके भी तहफुजात हैं उनको भी देखा जाए, अपने तो जो चीजें हैं उनको भी सामने रखा जाए, तो मिल बैठकर ही बात हो सकती है। अगर इस तरह बयान से तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, हमने उनको साथ लेके बैठे हैं ना, बैठे हैं, तो उन्होंने हमें 35 पॉइंट लेके दिए हैं। जो 35 पॉइंट उन्होंने लेके दिए है, उसमें कोई कानून साजी की जरूरत है? वो तो यही है कि सारा कुछ छोड़ दें, हमें करप्शन इजाजत दे दें, जो कुछ हमें लूटा छोड़ दें, आइंदा भी जो लूटेंगे उसको छोड़ दें, इसके अलावा क्या था? अच्छा, ये 35 पॉइंट उनके हैं कि सब कुछ छोड़ दिया जाए? आप यूं करें कि मीडिया के कुछ लोग बैठ जाएं, ठीक है, मीडिया पे बैठ जाए, पॉइंट वाइज डिस्कशन कर लें कि जो अपोजिशन ने मांगा है, जो उन्होंने नैब के कवानीन में मांगा है, वो अगर जायज है तो हमें बता दें। किसी अवामी अदालत में बैठ, किसी जगह सर्वे करा लेंगे, ये उन्होंने रहते मांगी है, या ये उन्होंने उनकी सजेशन नहीं, मान लें। अगर मान लें, मतलब अगर अवामी अदालत फैसला कर दे, मीडिया के लोग फैसला कर दें, कोई आम शहरी फैसला कर दें, सिविल सोसाइटी के लोग फैसला कर रहे हैं, मान लेंगे। भाई वो तो मांग क्या रहे हैं? वो कहते हैं हमें लूटने की इजाजत दे, हमने जो कुछ लूटा उसे छोड़ दो। क्योंकि हम सियासतदान हैं, लिहाजा हम कानून से मुबर्रा हैं, हम कानून से बालातर हैं। हुजूर, बात तो वो मैं कर रहा हूँ ना कि असद उमर साहब ने ये कहा कि जो हमारा बयानिया था नैब के मुतालिक, यानी कि एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, हम उसको ठीक तरीके से लेकर नहीं चले। मैं तो इसके मुतालिक आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि अब क्या करेंगे? अगर ठीक लेकर नहीं चले तो अब कैसे चलेंगे आप? देखिए, मैं तो असद साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता। हम ठीक लेके चले हैं, बल्कि हमने लेके चलने का, नैब ने लेके चलना था, अपने कानून के मुताबिक परफॉर्म करना है, और नैब अपने कानून के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो इसका जवाब नैब को देना चाहिए, ना मुझे देना चाहिए, ना असद उमर को देना चाहिए, किसी गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे को इसका जवाब नहीं देना चाहिए। हम इसमें पाबंदी नहीं है जवाब देने के। अच्छा, चलें, नैब को अपनी वजाहत करनी चाहिए। ठीक है, नैब को अपनी वजाहत करनी चाहिए, वो एक मुकम्मल आज़ाद अदारा है। विफाक की तो बात कर लिया हमने कि विफाक में क्या चल रहा है, तब्दीलियां कहाँ पर होती हैं, वजारतें तब्दील कर दी जाती हैं, 2 साल में 3 वज़ीर इत्तलात जब तब्दील कर दिए जाते हैं, कफायशारी का ऐलान किया जाता है, बाद में होता क्या ये भी आपके सामने है। अब कैसे देख रहे हैं, उसकी तो बात होगी है। सुबह पंजाब की दूसरी बड़ी, यानी कि आपके पास पार है, विफाक के बाद सुबह पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो उस्मान बुज़दार साहब के मुतालिक क्या अपडेट है, क्या हो रहा है, किन जगह पर वो तब्दीलियां ले आए? अगर रिफॉर्म्स की बात की जाए, पुलिस रिफॉर्म्स, तो वो तो आपके सामने आईजीज तब्दील कर देते हैं, या मेरिट पर नहीं होते, या कोई और वजह होती है, क्या वजह है? देखें, यहाँ जितने भी आईजी हैं, किसी पे ये इल्जाम नहीं है कि कोई किसी तरह कोई बंदा किसी, आप कह लें, उस पर कोई इल्जामात हों, दाग हों करप्शन के, कोई क्राइम के, कोई गलत अपॉइंटमेंट के, इस तरह की किसी पे भी नहीं है। बाकी अगर किसी को, मतलब आप कह लें कि चेंज करना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के उनका इख्तियार है, मतलब उसकी यकीनन उनके पास इसकी वजाहत भी होगी।
لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اگر پرفارمنس کو دیکھیں عثمان صاحب کی، تو جتنے بیکورڈ ایریا تھے وہاں پہ کام بہتر ہوا ہے. ہسپتالوں میں دیکھیں، زچہ بچہ کے ہسپتال دیکھیں، چلڈرن ہسپتال دیکھیں، دوسرے ہسپتال دیکھیں، تو آپ کو نظر کہاں آتے ہیں؟ میاں والی، بکر، مظفر گڑھ، سیجو خان، بہاول نگر، رینجر خان، آپ کہہ لیں راجن پور، مطلب جتنے بیکورڈ ایریا تھے پنجاب کے، یا چکوال آپ بات کریں، اس کی کیا نام ہے، اٹکی، جتنے بیکورڈ ایریا تھے، اگنورڈ ایریا تھے، وہاں پہ زیادہ یونیورسٹیاں بنی ہیں، وہاں پہ زیادہ ہسپتال بنے ہیں، وہاں پہ ہسپتال اپ گریڈ ہوئے ہیں، امپروو ہوئے ہیں. ہسپتال بن گئے ہیں 2 سال میں یا کہ اپ گریڈ ہوئے ہیں؟ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. دونوں کام ہوئے ہیں، دونوں کام ہوئے ہیں. 2 سال میں ہسپتال بن گئے ہیں. آپ کے 9 چلڈرن ہسپتال جو ہیں آن پروسیس ہیں، ان دا پروسیس ہیں. وہی نا، یعنی کہ ابھی تو یعنی کہ انڈر پروسیس ہیں. انڈر پروسیس ہوں گے نا، بند نہیں جاتی. اچھا، آپ کہہ یونیورسٹیاں آپ کے انڈر پروسیس ہیں، وہ بھی ساری انہی ایریاز میں ہیں. پھر آپ دیکھیں تو آپ کے تقریباً اس وقت 52 آپ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ضلعی ہیڈ کوارٹر جو اپ گریڈ ہوئے ہیں، 1200 اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں. اسی طرح مطلب آپ کہہ لیں کہ کالجز اپ گریڈ ہوئے ہیں، نائٹ شفٹ چلی ہے، اپر کلاسز ہوئی ہیں. تو جتنے اگنورڈ ایریا سے وہاں پہ تعلیم اور صحت میں کام ہوا ہے. اچھا، تعلیم اور صحت پہ کام ہوا ہے، بنیادی سہولیات بھی ہے، تعلیم صحت ہے، یہ تو بنیادی سہولیات ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ نصاب میں ریاست مدینہ کا تصور شامل کرنے جا رہے ہیں، یکساں نظام تعلیم ہوگا. وہ یکساں نظام تعلیم کہیں نظر نہیں آ رہا ابھی تک، صرف باتیں ہی نظر آ رہی ہیں. میرا اس پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ لوگ میری کل ہی یاسر صاحب سے بات ہو رہی تھی. تو آپ پہلے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور وہ ایک جیسے کہتے ہیں فریم ورک، ایک براڈر فریم ورک جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں مین جو چیز ہے کہ مجھے سمجھ آئی کہ مدرسہ ریفارم اس میں زیادہ شامل ہے. کہ مدرسہ کو ان لائن لانا ود دا اسکول، ود دا یونیورسٹی، ود دا جو سائنٹیفک تعلیم ہے یا جو یونیورسٹی کی تعلیم ہے، کالج کی تعلیم ہے، اس کے برابر لانا مدرسہ کو. صحیح، یہ میجر چینج اس میں سمجھ رہا ہوں. صحیح. بہت شکریہ جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر وقت دینے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ جمشید چیمہ صاحب کا کہنا تھا کہ تمام چیزیں اچھی چل رہی ہیں، اپ گریڈ بھی ہو رہے ہیں تمام نظام، اور تبدیلی بھی بہت چیزیں سامنے ہیں آپ کے. جہاں پر انہوں نے بتایا کہ رورل ایریا میں اگر جائیں تو وہاں پر یونیورسٹیز بن رہی ہیں، ان کے سنگ بنیاد رکھ دیے گئے ہیں، اور جو ہاسپٹلز ہیں، ٹی ایچ کیو اسپتال ہیں، ڈی ایچ کیو اسپتال ہیں، ان کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہمیں بریک لینی ہے، بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو مزید اس پر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، بریک.